السلام علیکم یار، تو آج کا व्लॉग تھوڑا سا سلو ہے۔ میری طبیعت بہت ڈاؤن ہے آج کل، بہت عجیب کیفیت اور طبیعت ہوئی ہوئی ہے، اور آج کل کا ماحول بھی کچھ عجیب ہی چل رہا ہے یار۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی خوشیوں کو سلامت رکھے، ان کے چہرے کی مسکان کو اور بڑھائے، کبھی کم نہ کرے، اور خوشیاں ہمیشہ ہمارا گھر دیکھیں، ہماری زندگیوں میں آئیں، اور ہماری خوشیوں میں خوشیاں رہیں، آمین۔ تو یہاں پر میرے ہاتھ کے حالات بہت خراب ہوئے ہوئے، تو میں ہسبینڈ کو ویڈیو بنا کر بھیج چکی تھی، لیکن ان کا کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، حسبی اللہ۔ تو یہاں پر میں نے کل کچن بہت زیادہ ہی صاف کر لیا تھا، تو بلیچ اور پاؤڈر لگنے کی وجہ سے میرے ہاتھ کی سچویشن خراب ہو گئی تھی۔ یہاں پر بس میں وائس اوور کر رہی تھی، اور پھر 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے واپس وائس اوور شروع کر دیا۔ یہاں پر طبیعت اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پیر سلامت رکھے، ہمیں حاسدوں کی حسد سے بچائے۔ کل کیا ہوا کہ کل ہم نے کھائی بریانی، اور میں نے بہت ہی فاسٹ کھائی، اور وہ فاسٹ بریانی کھانے کے بعد سے اب تک میری طبیعت اتنی خراب ہے کہ نہ مجھے بھوک لگ رہی ہے پراپرلی، اور ویسے ہی میرے سر میں بھی بہت درد ہو رہا ہے، روٹین کافی خراب ہوا ہے، طبیعت کافی خراب ہوئی ہوئی ہے۔ تو بس کہنا یہ چاہ رہی تھی میں کہ بس اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، وہ انسانیت ان کے دل میں بستی ہو، محبت، اخلاق، یہ ساری چیزیں بہت اہم اور معنی رکھتی ہیں۔ جب بھی کوئی انسان، ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بہت امیر تھا، یا بہت غریب تھا، یا بہت پریشان تھا، ہم یہ اس کے اخلاق کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کیسا بندہ تھا۔ ہر ہسبینڈ کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھے۔ جتنے دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، زندگی دی ہے، اس میں ایک دوسرے کو راضی کرے، میاں بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو راضی کرے۔ یہ باقی جتنے کے بھی ایکسٹینڈڈ رشتے ہیں نا، میں کہتی ہوں اگر آپ ان ایکسٹینڈڈ رشتوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے تو اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو اگنور کرتے رہو گے، اور اگر آپ کی چاہت ہے اگنور کرنے کی تو آپ کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کی خصلت کو کوئی بدل نہیں سکتا، ان کو صرف اپنوں کی باتیں ٹھیک لگتی ہیں اور اپنی بیوی کی بات کبھی ٹھیک نہیں لگتی، اور زندگی میں بس یہی ہے کہ اگنور کر کے آگے چل سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ بس ہمارے جو پیسے ہیں وہ خوشیوں پہ خرچ ہوں، مصیبتوں، آفتوں اور تکلیفوں میں نہ خرچ ہوں۔ یہ میں آج سے نہیں، میں ہمیشہ سے کہہ رہی ہوں۔ زندگی میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں بھائی، الحمدللہ ہم تو جب چھوٹے تھے، ہمارے اماں ابا نے اگر ہارڈ ٹائم بھی دیکھا یا گڈ ٹائم دیکھا یا ہارڈ ٹائم دیکھا، وی لیوڈ ان اے جوائنٹ فیملی اینڈ اٹ واز ویری نائس ایکسپیرینس۔ الحمدللہ بہت محبتیں، بہت چاہتیں، سب کچھ بہت اچھا تھا۔ گھر میں ماسی آتی تھی، وہ کام کرتی تھی، ہماری دادی بہت اچھے سے گھر میں کھانا بنانا، بہوؤں کو اچھے سے ٹریٹ کرنا، نہ کسی کو اول نہ کسی کو افضل، کوئی ایسی بات نہیں، بہت اچھے سے انہوں نے ہمیں مطلب رکھا، ہر کسی کو محبت دی، چاہت دی۔ انسان اسی کا بھوکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ کو کسی سے محبت چاہت نہیں مل رہی اور کوئی آپ سے صرف کھسوٹنا چاہتا ہے کچھ، تو یار آپ اس کو کیا ہی دو گے؟ تو بس کام کرتے کرتے، میں وائس اوور پہلے بھی کر رہی تھی تو میری کچھ طبیعت بحال ہو رہی تھی، ابھی مجھے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیبوں کو سنوار دے، برا وقت ہماری زندگی سے نکال دے۔ یار مشکل ٹائم آتا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشکل ٹائم گزر بھی جاتا ہے، نکل بھی جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں آپ کو اپنی فنگر شو کر آ رہی ہوں، ٹھیک ہے، میری انگلیاں، میرے ہاتھوں کے رنگ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خراب ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ نا، آپ جن کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہو نا، یہ ان کی اس کی بات ہوتی ہے کہ وہ کیسا چاہتے ہیں، میاں اپنی بیوی کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ماسی بنا کے رکھنا چاہتا ہے یا مہرانی بنا کے رکھنا چاہتا ہے، تو کوئی مسئلے والی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ماسی بھی اگر بنے ہوئے تو بھائی اپنے گھر کی بنے، اور اللہ تعالیٰ کبھی نہ بنائے کسی اور کے گھر کی ماسی، آمین ثم آمین۔ کیونکہ دعائیں ہمیں ہر وقت، ہر گھڑی اور ہر پل مانگنی چاہیے، دعائیں مانگنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ابھی میرے ہاتھ کا کلر کچھ بیٹر ہو گیا ہے، اگین ریپیٹنگ، میری طبیعت بہت خراب ہے، بہت ڈاؤن ہے، آئی ایم فیلنگ ویری لو دیٹ آئی ہیو نو آئیڈیا، بٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ بس ہم سب کے حالوں پہ رحم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے۔ بس بیٹیوں کے نصیب نہ کبھی خراب نہ ہوں، نہ برے ہوں، نہ حاسد اور بے حس لوگوں سے آپ کی بیٹیوں کے واسطہ پڑے، کیونکہ پھر جس طریقے سے آپ کے گھر آپ کی جو بیٹیاں جو جا چکی ہیں وہ کس طرح کا وقت گزاریں گی نا، یو ہیو نو آئیڈیا۔
بٹ حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ سب کے وقت کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بس دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آسانیوں والے معاملات کر دیں، خیر والے معاملات کر دیں، کرم والے معاملات کر دیں. اگر ہسبینڈز جو ہیں وہ لائل نہیں ہیں نا، تو لائلٹی نا کبھی خریدی نہیں جاتی. لائل جو انسان کی جس طرح کی فطرت ہے. بہت سی بیویاں میں نے دیکھی ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ لائل نہیں ہوتی. میں کہتی ہوں کس خصلت کی وہ مالک ہوتی ہیں. ابھی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک ٹیچر تھا، اس نے اپنی بیوی کو کوچنگ سینٹر کھول کر دیا تھا. وہ 2 بچوں کو لے کر اس نے جا کر چھلانگ لگا لی تھی، یا سی ویو پہ یا نیٹی جیٹی کے پل پہ کہیں پہ نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ بیویاں اتنی کمینی ہوتی ہیں. تو بس یہ ہے نا کہ بس دنیا ہے، اور دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو اچھے کپڑوں میں نہیں دیکھ سکتے، خوش نہیں دیکھ سکتے، اور دکھی تو وہ آپ کو بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو ہمیشہ یہ بات بتائی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اگر اچھا ٹائم چل رہا ہوگا تو بھی وہ آپ کو حسد سے مار دیں گے، برا ٹائم چل رہا ہوگا تو بھی وہ آپ کو باتیں کس کس کے مار دیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اگین اللہ تعالیٰ ہماری بگڑی بنا دے اس پاک مہینے کے طفیل میں، اس پاک ربیع الاول کی طفیل میں. ہماری زندگی میں کوئی کسی نے گندگی بکھیری ہوئی ہے، مصیبت مشکلیں بکھیری ہوئی ہیں، تو اسی طریقے سے صاف ہو جائیں جس طریقے سے میں نے فرش کو کلین کرا الحمدللہ. اور ویسے بھی یار صفائی نصف ایمان ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی عادت نہیں ہوتی صفائی رکھنے کی. مطلب گھر ایک ایسی جنت ہوتا ہے جس کو ہمیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے، مہکنا چاہیے آپ کا گھر نا. آپ کے گھر میں سے خوشبو آنی چاہیے، آپ کے گھر کی ہر چیز اپنے منہ سے بولے. ایسے نہیں کہ چیزوں پہ سالن گرے ہوئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے چھوٹے ہمارے گھر میں بھی ہیں، وہ بھی پشی وغیرہ کر دیتے ہیں، واش روم کر دیتے ہیں، چیزیں گرا دیتے ہیں. میں نے کارپیٹس اٹھا دیے، میں نے فرش رکھا خالی، کیونکہ یار مجھے آئی کین ناٹ بیئر اٹ نا. گندگی غلاظت نہیں برداشت ہوتی. تو بس یہ ہے کہ گھر کے پردے چینج کریں، گھر میں پینٹ کروائیں، وال پیپر لگوائیں، گھر کی لائٹنگز چینج کروائیں، اپنے گھر کو بہت زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ گھر ہے، یہیں رہ جانا ہے، لیکن ہماری بہت ساری چیزیں نا ہمارے گھر سے لنکڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا یار، میں لٹرلی بتاؤں ہماری ایک ماسی ہے، اس کے گھر گئے، خدا کی قسم اس کے گھر سے نا جیسے اس کا سرسوں کا تیل ہوتا ہے اس کی خوشبو آتی ہے. کچھ لوگوں کے گھروں سے بڑی ایک ڈفرینٹ قسم کی مہک آتی ہے، کسی کے گھر سے خوشبو آتی ہے، کسی کے گھر سے مہک آتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. میں لائی تھی وائٹ والا فنائل، لیکن ابھی بھی میں اس وائٹ والے فنائل سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، کیونکہ ہم جب گئے تھے سامان لینے کے لیے تو بس سامان لینے جس دن میں جاتی ہوں اس سے پہلے میری طبیعت اتنی ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل ہر چیز میں نے اپنے ہی دماغ پر سوار کی ہوئی ہے، اینڈ اٹ از ویری ہارڈ ٹو ہینڈل اٹ، اینڈ آئی ایم ہینڈلنگ اٹ. اللہ تعالیٰ بس آسانیاں اور خیر والے معاملات کر دے، آمین. یہ جو اندھیرا ہے ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ یہ اجالوں میں بدل دے. اللہ ہماری زندگیوں سے پریشانیاں نکال دے، مشکلیں نکال دے. جو لوگ ہماری خوشیوں کو دیکھ کے ہم سے حسد کرتے ہیں ان لوگوں کو ہماری زندگیوں سے یا رب دور کر دے. ولاگ بنانے کا مطلب یہ ہے دیٹ آئی ایم بکنگ اپ مائی اون سیلف بیکاز آئی ہیو ٹو ڈو اٹ اینی وے. ٹھیک ہے، زندگی میں آگے بڑھنا ہے. ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم الحمدللہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اور ابھی ہمیں آگے بڑھنا ہے. چاہے ہمارا آگے بڑھنا سلو ہی کیوں نہ ہو، ہماری اگر امپروومنٹ بالکل بھی نہ ہو، لیکن ہمیں آگے اس لیے بڑھنا ہے کہ جو حاسد ہیں وہ ہمیں آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، اور جو آپ کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا اس کے سامنے تو آپ نے زیادہ خوش ہونا ہے. تو بس ابھی وائس اوور کر میں مغرب کی نماز ادا کرنے جاؤں گی، اور اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگوں گی کہ یا رب ہماری بگڑی بنا دے. اور یا اللہ جس طریقے سے پچھلے ربیع الاول پہ ہماری لائف میں بہاریں تھیں، ان بہاروں کو اب آنے والے ربیع الاول میں ایسا بڑھا دے جس کا گمان اور تصور بھی نہ کیا ہو. آپ کو پتہ ہے جب آپ کوئی اچھا کام شروع کر رہے ہوتے ہو نا تو آپ کو اپنے سائے کو بھی نہیں بتانا چاہیے کہ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں یا میں یہ بزنس شروع کر رہا ہوں. تو جو آپ کے ہسبینڈز ہوتے ہیں اگر وہ کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے آس پاس کے رشتہ دار ہوتے ہیں نا یار، یہ ہم سے خوش نہیں ہوتے. مسئلہ سارا یہ ہے. تو اپنی خوشیاں اسپیشلی ان رشتہ داروں سے چھپائیں، کیونکہ وہ آپ کو مروڑ دیں گے یا آپ کو بیچ راستے پہ چھوڑ دیں گے. آپ کیا کھا رہے ہو، آپ کا گھر کیسے چل رہا ہے، اٹس نن آف دیئر بزنس از رائٹ. تو اللہ تعالیٰ بس بگڑی سب کی بنا دے. اللہ تعالیٰ اٹھاتا تو ہے ہمیں خیر و عافیت سے، زندہ سلامتی کے ساتھ،
لیکن کسی کو بھی اللہ تعالیٰ بھوکا نہ سلائے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیوں والے معاملات کر دیں۔ یہاں پر الحمدللہ سب کچھ معاملات ہو چکے تھے، تو میں نے بس نہانے کی تیاری سٹارٹ میں کر رہی تھی۔ یہاں پر میں نے عبایا دھویا تھا ہاتھ سے، اس کے بعد میں اپنے ہاتھ دکھا رہی تھی کہ بس الحمدللہ آئی ایم ریڈی اینڈ آئی ایم ڈن۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کرے، ہماری بگڑی بنا دے، ہمارے نصیبوں کو اتنا مبارک بنا دے جس مبارک وقت کا ہم نے گمان اور تصور بھی نہ کیا ہو، اور ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے۔ دعاؤں میں بہت ساری یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔